اندھیری رات تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور حویلی کی دیواروں پر جلتے مشعلوں کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ خاموشی میں اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجی اور چند لمحوں بعد حویلی کے مرکزی دروازے پر زوردار دھماکے کے ساتھ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو باہر سے 4 نقاب پوش آدمی ایک بے ہوش لڑکی کو اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ وہ نازک سی لڑکی جس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے، جسے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ کسی سردار کی دلہن بننے جا رہی ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ لڑکی مہک تھی اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اسے مل چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو۔ اس کی مدھم آواز سنائی تھی مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اس حویلی کے بڑے ہال میں لا کر اسے زمین پر دھکیل دیا گیا۔ سامنے کھڑا شخص جس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ بھرا ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں شارون تھا، سردار حشمت خان کا اکلوتا وارث، جو نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہاں تم دلہن بن کر نہیں، بدلے کی نشانی بن کر آئی ہو۔ شارون کی گرجدار آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ مہک کے وجود میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ میری شادی کسی اچھے شخص سے ہو رہی ہے۔ اس سے سکنے لگی۔ حویلی کے در و دیوار اس کی سسکیوں پر تڑپ اٹھے، مگر شارون کا مہک کی سسکیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تیرا باپ جھوٹا اور اب تو میری قید میں ہے، شارون نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور آگے بڑھا۔ حویلی کے سارے چراغ جل رہے تھے، لیکن مہک کی زندگی میں اندھیرا چھا چکا تھا، اور یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ آگے وہ طوفان آنے والا تھا جس کا نہ مہک کو اندازہ تھا اور نہ شارون کو۔ مہک کو اس بڑے سے ہال میں قید کرنے کے بعد وہ نقاب پوش وہاں سے چلے گئے۔ مہک اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں لیے بے بسی سے رونے لگی۔ پھر ایک دم وہ اپنے صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اگر میں آج کرنا پہنچی تو بابا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا ہوگا، مگر کیسے؟ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، مہک وہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ آخر اسے راستہ مل ہی گیا۔ ہال کی ایک بڑی کھڑکی مہک کو نظر آئی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ مہک جلدی سے اس کھڑکی کی طرف بھاگی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا پھر بدقسمتی؟ جیسے ہی مہک نے کھڑکی کو ہاتھ لگایا، وہ باہر کی طرف کھلتی چلی گئی۔ مہک کے لیے وہاں سے فرار ہونے کا یہ اچھا موقع تھا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر کھڑکی سے باہر کود پڑی۔ باہر کا اندھیرا اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا، مگر اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھی۔ مہک آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حویلی کے پچھلے حصے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ کھیتوں میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ آس پاس سے جانداروں کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں جو مہک کو خوفزدہ کر رہی تھیں، مگر ان سب کی پرواہ کیے بغیر مہک اندھا دھند بھاگتی رہی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زخموں سے چھلی ہو گئے۔ جیسے ہی مہک اپنے گھر پہنچی تو اس کے گھر والے بہت سے سوالات لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مہک نے ان سے فقط اتنا کہا کہ آپ کی عزت بچانے کے لیے میں اس دلدل سے نکل آئی ہوں، مگر بہت جلد اسے دلدل میں دوبارہ لوٹ جاؤں گی۔ مہک کے خاندان اور شارون کے خاندانوں کے درمیان دشمنی کی داستان کئی نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ سردار حشمت خان اور مہک کے والد ملک اسلم کے درمیان نفرت کی ایک طویل تاریخ تھی۔ یہ دشمنی صرف ذاتی نہیں تھی بلکہ زمین، عزت اور طاقت کی جنگ تھی جو برسوں سے ایسی ہی چلی آ رہی تھی۔ سردار حشمت خان اور ملک اسلم ایک ہی علاقے کے 2 طاقتور اور بااثر شخصیات تھیں۔ دونوں کے خاندان کئی سالوں سے ذمہ داری کر رہے تھے، لیکن جب علاقے میں زمینوں کی تقسیم کا مسئلہ اٹھا تو ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ برسوں پہلے سردار حشمت خان کے والد اور ملک اسلم خان کے والد نے ایک ساتھ کاروبار شروع کیا، لیکن وقت کے ساتھ جب دولت اور زمینیں بڑھنے لگیں تو دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ زمین ہماری ہے، تمہیں اس پر کوئی حق نہیں، یہ الفاظ ملک اسلم کے والد نے اس وقت کہے جب حشمت خان کے باپ نے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان خون ریزی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں خاندانوں کے کئی افراد اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے اور علاقے میں ایک مستقل کشیدگی پیدا ہو گئی۔
یہ دشمنی صرف زمینوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ وقت کے ساتھ اس نے ایک ذاتی جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ ملک اسلم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہمیشہ سے اس دشمنی سے دور رکھا، لیکن علاقے میں سب جانتے تھے کہ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چودھری حشمت خان جو نہایت چالاک اور طاقتور شخص تھا، ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح ملک اسلم کو نیچا دکھا سکے۔ ملک اسلم نے ہمارے خاندان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے ایسا زخم دیں کہ وہ کبھی بھول نہ سکے۔ سردار حشمت خان نے اپنے بیٹے شارون سے کہا جب اس نے انتقام کی ایک نئی چال چلی، اور یہ چال ونی کی صورت میں تھی۔ ملک اسلم کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی مہک ایک دن اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ پنجابی علاقے میں دو قبیلوں کے درمیان ایک اور تنازع ہوا تو بات جرگے تک جا پہنچی۔ سردار حشمت خان جو اس جرگے میں ایک بااثر شخص تھا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس دوشن کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ملک اسلم کی بیٹی کو میرے خاندان میں بیاہ دیا جائے۔ یہ سن کر ملک اسلم کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بیٹی جو ابھی صرف 16 سال کی تھی، اس سے دشمنی کے گھر بھیجنے کا مطلب تھا کہ وہ ساری زندگی ظلم سہتی رہے گی۔ لیکن جرگے کی صلح کے مطابق اور اگر وہ انکار کرتا تو یہ قبیلہ اس کے خلاف ہو جاتا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ معاملہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ علاقے کے معزز افراد نے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل نکالا، ونی۔ انہوں نے مہک کے والد کو اپنے اثر و رسوخ کے تحت مجبور کیا کہ وہ اپنی کم عمر بیٹی کی شادی شارون سے کر دیں۔ یہ نکاح زبردستی کا ہوگا لیکن ہم مجبور ہیں۔ ملک اسلم نے بے بسی سے کہا کہ یہ فیصلہ ایک صلح کا لبادہ اور انتقام تھا۔ سردار حشمت خان نے اپنی دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو اپنی حویلی میں قیدی بنایا تھا۔ مہک کے والدین کے لیے یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو بے حد چاہتے تھے اور ہمیشہ اس کے لیے بہتر مستقبل کا خواب دیکھتے آ رہے تھے، لیکن سردار حشمت خان کی دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا گیا کہ اس رشتے سے دونوں خاندانوں کے درمیان امن قائم ہو جائے گا اور مہک سردار کے گھر میں ایک محفوظ اور خوشحال زندگی میں رہے گی۔ شارون کے والد حشمت خان نے مہک کے والد کو حویلی بلایا اور انہیں مکمل یقین دہانی کروائی کہ تمہاری بیٹی اس حویلی میں راج کرے گی۔ جب شارون کو اس فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ شدید ناراض ہوا۔ اس نے اپنے والد سے کہا یہ رشتہ میرے لیے بے معنی ہے، میں ہرگز بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جسے میں جانتا تک نہیں، اور نہ ہی میں کسی بھی رسم کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ لیکن سردار حشمت خان نے اسے سخت لہجے میں حکم دیا کہ یہ خاندان کی عزت اور دشمنی کا مسئلہ ہے اور شارون کو اس کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ رشتہ طے ہونے کے لیے دونوں خاندانوں کی ملاقات شارون کی حویلی میں ہوئی۔ مہک کے والدین کو حویلی بلایا گیا اور سردار حشمت خان نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے یہ رشتہ قبول کیا۔ مہک کی والدہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا ہماری بیٹی بہت معصوم اور کم عمر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے۔ سردار حشمت خان نے قہقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا فکر نہ کریں، یہ حویلی سے ہر خوشی دے گی، وہ ہماری عزت بن کر رہے گی۔ اب سے وہ آپ کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ مہک کے اس فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، اسے بس یہ کہا گیا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے ہی معزز سردار کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ وہ خوش تھی اور دل ہی دل میں اپنے نئے گھر شوہر کے خواب دیکھنے لگی۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ اس کے لیے کیا منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ وہ ہر منصوبے سے بے پرواہ اپنی ہی دنیا میں خوش و خرم تھی۔ شارون اس رشتے سے خوش نہیں تھا، اسے اپنی آزادی پر قدغن سمجھ رہا تھا۔ اس کے نزدیک مہک ایک ایسی لڑکی تھی جو اس کی دنیا کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اس سے شادی کو صرف اپنے والد کی مرضی کے لیے قبول کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سردار حشمت خان نے رسمی طور پر دونوں خاندانوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ رشتہ طے ہو چکا ہے۔ شارون کے چہرے پر ایک عجیب سرد مہری تھی اور مہک کے والدین کے دل میں خوف اور غم چھپا ہوا تھا، لیکن مہک جو ان تمام باتوں سے بے خبر تھی، اپنی نئی زندگی کے بارے میں خوش تھی۔ یہ رشتہ ایک سمجھوتے، مجبوری اور طاقت کے کھیل کا نتیجہ تھا، لیکن مہک کے دل میں خواب اور امیدوں کی ایک نئی دنیا بسی ہوئی تھی جو جلد ہی ٹوٹنے والی تھی۔ مہک اور شارون کا نکاح حویلی کے وسیع و عریض آنگن میں ہوا تھا۔ یہ تقریباً بظاہر روایتی اور شاندار تھی، لیکن اس کی حقیقت دکھ اور مجبوری سے بھری ہوئی تھی۔ آنگن کو بڑے بڑے
جہاز سائز فانوس روایتی قالینوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں علاقے کے معتبر لوگ، دونوں خاندانوں کے قریبی رشتہ دار اور حویلی کے نوکر شریک تھے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ شادی ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ مہک سفید روسی جوڑے میں لپٹی ہوئی اپنے کمرے کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی اور وہ اپنی چھوٹی سی دھرنا سے جدا ہونے کے خوف سے نڈھال تھی، لیکن اسے ابھی تک یہ علم نہیں تھا کہ اس کے ارمانوں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ دل میں ایک نئے خواب، محبت اور اپنے مستقبل کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سردار کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی ہے اور یہ کہ اس کے لیے ایک اعزاز ہے۔ شارون اپنی ضد اور غرور کی وجہ سے پہلے ہی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نکاح کے وقت وہ انتہائی خاموش، سرد اور بے حس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی دلچسپی۔ وہ بس اپنے والد کے حکم کی تعمیر کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر سختی اور بے نیازی صاف جھلک رہی تھی۔ مولوی صاحب کے سامنے جب نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو دونوں خاندانوں کے افراد رسمی انداز میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے پہلے شارون سے نکاح کی اجازت طلب کی۔ شارون ولد حشمت خان، کیا آپ مہک بنت اسلم خان سے نکاح قبول کرتے ہیں؟ شارون نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ حویلی کے ہر شخص کی نظریں اس پر جم گئی۔ سردار حشمت خان کی سخت نگاہیں اسے مجبور کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے سخت لہجے میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ نام محبت کا اظہار تھے، نہ کسی عہد کا۔ یہ صرف ایک حکم کی تکمیل تھے۔ جب میں حق سے اجازت لی گئی تو اس کے دل میں خوف اور شرم کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ میں حق کی زندگی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی آزمائش بن گئی۔ نکاح کے بعد خاندان والوں نے روایتی خوشی کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ خوشی صرف ظاہری تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شارون کا سرد رویہ اور مہک کی آنکھوں میں چھپا خوف ہر چیز بیان کر رہا تھا۔ مہک کو رخصت کرتے وقت اس کی والدہ نے اسے گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹی، اب یہ تمہارا گھر ہے، اپنے شوہر اور سسرال کی عزت بننا۔ مہک نے کچھ نہیں کہا، اس کے آنسو خود ہی سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ شارون نے نکاح کے بعد مہک کی طرف ایک نظر تک نہ ڈالی۔ اس کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ سب ایک کھیل ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ میرے والد کی مرضی تھی اور بس۔ رخصتی کے بعد مہک کو شارون کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کمرہ جو باہر سے شاندار دکھائی دیتا تھا، اندر سے سرد اور بے جان تھا، بالکل شارون کی شخصیت کی طرح۔ مہک اپنے نئے سفر کا آغاز اس امید کے ساتھ کر رہی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے امتحانات ابھی شروع ہوئے تھے۔ یہ نکاح محبت کا نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان ایک سمجھوتے کا نتیجہ تھا، جو نفرت، ظلم اور درد کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اس رشتے کی حقیقت وقت کے ساتھ کھلنی تھی اور اس کے ہر موڑ پر مہک اور شارون کی زندگیاں ایک نئی آزمائش سے گزرنے والی تھی۔ سردار حشمت خان کو اس شادی سے صرف اپنے مقصد کی تکمیل درکار تھی۔ وہ اپنی دشمنی ختم کر کے اپنی طاقت مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے مہک کی کوئی حیثیت نہ تھی سوائے ایک ونی کے، جسے انہوں نے اپنے خاندان کی عزت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ جب مہک نے پہلی بار ان کے سامنے آ کر سلام کیا تو انہوں نے سرسری سا جواب دیا اور سخت لہجے میں کہا، یہاں آ کر اپنی پرانی زندگی بھول جاؤ، اب تم ہماری عزت اور اس عزت کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ مہک کے لیے واضح پیغام تھے کہ وہ اس حویلی میں صرف ایک مجبوری کے طور پر آئی ہے، نہ کہ بہو یا بیٹی کے طور پر۔ شارون کی ماں بیگم زبیدہ ایک سخت گیر عورت تھی۔ وہ اس اشارے کے سخت خلاف تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی کسی بڑے سردار کی بیٹی سے ہو۔ وہ شارون کی شادی اپنے برابر کے لوگوں میں کرنے کی خواہش مند تھی، نہ کہ کسی عام لڑکی سے جو دشمنی مٹانے کے لیے ونی کر دی گئی۔ نکاح سے اگلے دن میں حق جب اس کے پاس گئی تو انہوں نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور طنزیہ لہجے میں کہا، ہمارے خاندان کی بہو بننے کے لیے صرف نکاح کافی نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں کہ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں۔ یہ الفاظ مہک کے دل میں چبھ گئے۔ وہ جان گئی کہ یہ عورت اسے کبھی دل سے قبول نہیں کرے گی۔
مہک ہرگز نہیں جانتی تھی کہ اسے اس قدر سخت الفاظ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شارون کی 2 بہنیں تھیں، رابعہ اور نازلی۔ بڑی بہن رابعہ تھی اور کافی مغرور مزاج کی تھی۔ وہ بھی اس شادی سے ناخوش تھی اور مہک کو کمتر سمجھتی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ اس سے ملی تو مہک نے اس کے ساتھ گلے ملنے کی کوشش کی۔ رابعہ نے بے رخی سے کہا، یہاں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ جلد ہی سمجھ آ جائے گی، بس زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا۔ البتہ نازلی نسبتاً نرم دل تھی، مگر وہ اپنی ماں اور بہنوں کے اثر میں تھی، اسی لیے وہ بھی مہک کے قریب آنے سے گریز کرتی تھی۔ حویلی والوں کے رویے اور سخت مزاجی کے باعث حویلی کے نوکر بھی مہک کو کچھ خاص حیثیت نہیں دیتے تھے۔ ہر کوئی اسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ مہک اس گھر میں ایک زبردستی کی گئی شادی کے ذریعے آئی ہے۔ زیادہ تر نوکر شاید ان کے مزاج سے ڈرتے تھے، اسی لیے وہ بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ تاہم ان کی ایک پرانی خادمہ زینب، جو کافی عرصے سے حویلی میں تھی، مہک کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ زینب نے بھی آہستہ آہستہ کہا، بی بی صبر کرنا، یہاں وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا ہے۔ نکاح کے بعد مہک کو شارون کی حویلی میں آنے اور جانے کا کچھ علم نہیں تھا۔ ایک رات جب شارون کمرے میں داخل ہوا تو مہک نے دل میں ایک ہلکی سی امید محسوس کی کہ شاید وہ اسے قبول کر لے گا۔ شارون نے زور سے دروازہ بند کیا اور بغیر مہک کی طرف دیکھے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ مہک نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں جان چکی ہوں کہ یہ رشتہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، لیکن شارون نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خاموش رہو، یہ نکاح میرے لیے صرف ایک زنجیر ہے جسے میرے والد نے مجھ پر مسلط کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ نہیں، تم صرف ایک مجبوری ہو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شارون کے یہ الفاظ شاید اس کے لیے خود کے لیے بہت معمولی تھے، مگر یہ الفاظ مہک کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ وہ سہم گئی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مہک کو جلد ہی سمجھ آ گیا کہ شارون اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ وہ زیادہ تر وقت حویلی سے باہر گزارتا تھا اور جب گھر میں ہوتا تو اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اگر کبھی مہک اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ یہاں تو سخت جواب دیتا یا مکمل طور پر خاموش رہتا۔ ایک دن مہک نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں نے آپ سے کوئی غلطی کی ہے؟ شارون نے طنزیہ لہجے میں کہا، میری زندگی میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، جو ہو چکا ہے اسے بس قبول کر لو اور میرے راستے سے دور رہو۔ مہک کی حویلی میں ہر طرف سے حقارت، بے رخی اور سرد رویوں کا سامنا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کو دل میں چھپائے رکھتی، لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو اور چہرے کی ویرانی سب کچھ بیان کر دیتی تھی۔ ہر رات وہ اپنی ماں کی یاد میں روتی اور دعا کرتی کہ شاید ایک دن شارون اس کے ساتھ نرمی برتے، شاید ایک دن حویلی کے لوگ اسے قبول کر لیں، مگر ہر گزرتا دن اس کی امیدوں کو مزید کمزور کر رہا تھا۔ مہک کو ہر قدم پر آزمائشوں کا سامنا تھا۔ وہ نرم دل اور معصوم لڑکی اب خود کو حالاتوں کے مقابل کرنے کے لیے مضبوط بنا رہی تھی۔ مہک کے گھر والے اس کی رخصتی کے بعد میں اب تک بہت بے چین رہتے۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک سردار کے گھر بیچ کر بیاہ کر بھی مطمئن نہ تھے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ کیا مہک کو وہ عزت اور محبت مل رہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ حشمت خان جسے انسان کسی اچھی بات کی امید لگانا بیکار تھا۔ سردار حشمت خان نے نکاح سے پہلے مہک کے والدین کو یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو عزت اور تحفظ دیں گے، لیکن نکاح کے بعد ان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ اب نہ تو مہک کے والدین سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے تھے، نہ ہی انہیں کوئی اہمیت دیتے تھے۔ جب مہک کے والد نے اپنی پہلی بار بیٹی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پیغام بھیجا تو سردار حشمت خان نے سخت لہجے میں جواب بھیجا، اب وہ ہماری عزت ہے اور ہمارے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی زندگی سے دور رہیں۔ یہ جملہ مہک کے والدین کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ وہ بے بس ہو کر خاموش ہو گئے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لے لیا۔ بیگم زبیدہ جو پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھی، انہوں نے کبھی مہک کے والدین سے ملنے یا ان کا حال چال پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ ایک دن جب مہک گھر کی ملازمہ کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو گھر کے ملازم نے مہک کو آ کر پیغام دیا کہ آپ کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ سن کر مہک کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ملازمہ سے بولی، باقی کا کام آپ دیکھ لیں، آج کافی دنوں کے بعد میں اپنی والدہ سے ملوں گی۔
اور ان کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کروں گی، مگر مہک نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی بھی باقی خوشیوں کی طرح ادھوری رہ جائے گی۔ جب مہک اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم پہنچی تو زبیدہ بیگم پہلے ہی سے مہک کی والدہ کو جلی کٹی باتیں سنا کر حویلی سے بھیج چکی تھی۔ جب زبیدہ کی نظر مہک پر پڑی تو وہ غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کچن میں جا کر ملازمہ کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ انگلی کے اشارے سے مہک کو آگاہ کرتے ہوئے بولی، خبردار اگر آج کے بعد تمہارے گھر والوں نے اس حویلی میں قدم بھی رکھا تو نہ جانے میں تمہیں یہاں کیسے برداشت کرتی ہوں، اور پھر جب دیکھو تمہارے گھر والے تم سے ملنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ یہ سرداروں کی حویلی ہے، فقیروں کا اڈا نہیں، جہاں جب جس کا دل چاہا گیا۔ یہ سن کر مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے خاندان کی بھی اس حویلی میں کوئی عزت نہیں۔ بیگم زبیدہ نے صاف الفاظ میں کہا، ہماری تو قسمت خراب تھی کہ ہم ایسی بہو لے آئے۔ اگر اب اس کے گھر والے بار بار یہاں چکر لگائیں گے تو ہمیں شرمندگی ہی ہوگی۔ زبیدہ بیگم کی ایسی باتیں سن کر نوکر بھی مہک کے والدین کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اختیار کرتے۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے آتے تو انہیں نظر انداز کیا جاتا۔ حویلی کے لوگ تو کیا، خود شارون نے نکاح کے بعد ایک بار بھی والدین سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا تھا تو اس کے گھر والوں کو قبول کرنا تو دور کی بات تھی۔ ایک بار مہک کے والد شارون سے ملنے کے لیے خود حویلی آئے تاکہ اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کر سکے۔ جب شارون کے سامنے بیٹھے تو شارون نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، آپ بار بار یہاں آ کر پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی اب یہاں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مہک کے والد کو بہت مایوسی ہوئی، لیکن وہ شارون سے کچھ نہ کہہ سکے۔ جب بھی مہک کے گھر والوں نے مہک سے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ ایک دن مہک کی والدہ بیمار ہو گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب یہ بات سردار حشمت خان تک پہنچی تو انہوں نے سختی سے کہہ دیا، یہ سب ڈرم میں ہمیں متاثر نہیں کرتے، بہت سسرال میں رہتی ہے، بار بار ماں کے پاس نہیں جاتی۔ یہ جملہ سن کر مہک کی ماں ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی، لیکن کوئی راستہ نہ نکلا۔ مہک اس حویلی میں قیدی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جب مہک کو اپنی والدہ کی بیماری کا علم ہوا تو اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج وہ شارون سے ضرور بات کرے گی۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بے تابی سے شارون کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ رات گئے گھر لوٹتا، کوئی اس سے نہ پوچھتا کہ وہ اتنی دیر تک باہر آخر کیوں رہتا ہے۔ شارون کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب مہک کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا جب شارون کمرے میں آیا۔ اتنی سردی کے باوجود مہک بغیر کمبل اوڑھے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شارون کی نظر ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شارون کے قدم مہک کی طرف بڑھے، مگر اقدام انجانا سا خیال آتے ہی شارون وہیں رک گیا۔ شارون کے قدموں کی آہٹ سن کر مہک اٹھ بیٹھی اور اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شارون مہک کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، مگر میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مہک خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی، میری آپ سے درخواست ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے دیں، پلیز خدا کے واسطے مجھے جانے دیں۔ شارون نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور معمولی میدے میں بیٹھنے والا رشتہ نہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، بہتر ہے کہ یہ بات سمجھ لو۔ یہ سن کر مہک کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کے لیے اپنے والدین کو دیکھنا بھی خواب بن گیا۔ مہک کے والدین وقت کے ساتھ ساتھ نہتے غم میں بے حد کمزور ہو گئے۔ انہیں اپنے بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ مہک نے اکثر چپ چاپ اپنی بیٹی کی تصویریں دیکھتی اور آنسو بہاتی۔ اس کے والد جو کو مضبوط اور باوقار شخص سے اپنی بیٹی کی جدائی میں اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ یہ وہ درد تھا جو نہ مہک کے والدین کم کر سکتے تھے اور نہ مہک۔ حویلی کے لوگوں کے ظلم اور شارون کی نفرت نے نہ صرف مہک کو بلکہ اس کے والدین کو بھی ایک ایسی اذیت میں ڈال دیا جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہک زندگی اب حویلی کے اندر ایک قید سے کم نہ تھی۔ نہ وہ اپنے والدین سے مل سکتی تھی، نہ شارون اسے قبول کر رہا تھا، نہ ہی حویلی کے لوگ اسے عزت دینے پر آمادہ تھے۔ ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا، لیکن
وہ صبر اور برداشت کے ساتھ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس پوری حویلی میں ایک ملازمہ ہی تھی جو اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی۔ وہ مہک کو حوصلہ دیتی کہ بیٹی صبر رکھو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے، ایک نہ ایک دن تم یہاں سے ضرور رہائی پاؤ گی۔ اور رہی سردار شارون کی بات تو وہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور قبول کر لیں گے۔ مہک کو ملازمہ کی ان باتوں سے بہت تسلی ملتی۔ نکاح کے بعد سے ہی مہک نے شارون کا ہر کام کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، مگر ان سب کے باوجود شارون مہک کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت حویلی سے باہر گزرتا، دوستوں کے ساتھ یا اپنے کاروباری معاملات میں مصروف رہتا۔ اسے یہ تک یاد نہ تھا کہ حویلی میں اس کی بیوی بھی ہے جو اس کا انتظار کرتی ہے۔ مہک کئی بار کوشش کرتی کہ وہ شارون سے بات کرے، شاید اسے سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن شارون ہر بار سختی سے اسے جھڑک دیتا۔ ایک دن مہک نے ہمت کر کے کہا کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو آپ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ شارون نے غصے سے جواب دیا، غلطی تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو۔ میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ شارون کے یہ الفاظ مہک کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ شارون کی نفرت اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حویلی میں مہک کے لیے حالات دن بدن بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب کی بیگم زبیدہ اور رابعہ جو پہلے اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اب اس پر چھوٹے چھوٹے الزامات لگانے لگی۔ یہ لڑکی کسی کام کی نہیں، نہ ہماری روایات نبھانا جانتے اور نہ ہی گھر کے اصول، رابعہ اکثر سب کے سامنے طنزیہ انداز میں کہتی۔ حالانکہ نکاح کے دوسرے دن ہی زبیدہ بیگم نے مہک کو کچن کے کاموں میں جھونک دیا تھا۔ وہ جو کبھی اپنے والدین کے لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی، اب صبح سے شام تک نوکروں کے ساتھ کھانا پکانے، صفائی کرنے اور دیگر کاموں میں مصروف رکھی جاتی تھی۔ مہک یہ منظور نہ تھا کہ مہک کسی بھی طرح اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے، اسی لیے وہ ہر موقع پر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حویلی میں مہمان آئے ہوئے تھے اور مہک کو چائے لانے کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے ہی اس نے چائے کی ٹرے مہمانوں کے سامنے رکھی، رابعہ نے جان بوجھ کر اس پر ٹھوکر مار دی اور چائے کی پیالیاں زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ رابعہ کے پاس مہک کو نیچا دکھانے کا یہ اچھا موقع تھا۔ وہ بولی، دیکھا، یہ لڑکی ہماری حویلی کے قابل نہیں ہے، صرف شرمندگی ہی دلا سکتی ہے۔ مہک نے حیرانگی اور بے بسی کے ساتھ شارون کی طرف دیکھا، لیکن وہ خاموش رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کئی مہینے گزر چکے تھے۔ میں آپ کو اپنے والدین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نے کئی بار شارون سے اجازت مانگی، لیکن ہر بار انکار ہی ملا۔ آخر ایک دن جب شارون حویلی میں موجود نہیں تھا، مہک نے دروازے پر کھڑے نوکر سے درخواست کی کہ مجھے امی ابو سے ملنے جانا ہے، بس کچھ دیر کے لیے۔ نوکر نے سختی سے کہا، بی بی جی، ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی جانے نہ دیا جائے۔ مہک نے نوکر کی بہت منتیں کی۔ وہ بولا، میں مجبور ہوں، اگر میں نے آپ کو جانے دیا تو میری نوکری تو جاتی رہے گی، مگر سردار حشمت خان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بی بی جی، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مہندی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مہک جائے نماز بچھائے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے اللہ، میری مشکلات کو آسان کر دے۔ مہک کی اذیت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن ایک دن اس کے دل پر ایک اور وار ہوا۔ حویلی میں باتیں ہونے لگیں کہ شارون کا کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا ہے اور جب آتا بھی ہے تو کسی سے بات نہیں کرتا۔ مہک نے ایک دن ہمت کر کے شارون سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ شارون نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ آخر کار تمہیں سمجھ آ ہی گئی۔ ہاں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور تم میرے راستے میں زبردستی آئی ہو، اس میں میرا قصور نہیں۔ یہ سن کر مہک کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ شارون کی محبت کسی اور کے لیے ہے۔ مہک کے لیے اب دو راستے تھے، یا تو وہ یہ سب کچھ خاموشی سے سہتی یا پھر وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ اب حویلی میں اس لڑکی کے چرچے عام ہونے لگے۔ شارون سہرش سے محبت کرتا تھا، یہ شارون نے خود مہک کو بتایا تھا۔ نام سن کر ہی قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ سہرش وہی لڑکی تھی جسے شارون کے دوستوں کے ذریعے اکثر ذکر کیا جاتا تھا۔ جدید اور شارون کی پسند کے مطابق شارون کے منہ سے کسی اور لڑکی کے لیے سب سننا مہک کے لیے ایک دھچکا تھا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ شارون صرف اس سے نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے لیے دل میں محبت بھی رکھتا ہے۔
شارون اب کھلے عام سحرش کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ اس کے لیے تحفے لاتا، بعض اوقات تو حویلی میں بھی اس کا ذکر کرتا، جیسے مہک کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ایک دن مہک کی نند طنزیہ انداز میں بولی، تمہاری جگہ اصل میں سحرش کی تھی، شارون کو تو بس مجبوری میں تمہیں قبول کرنا پڑا، لیکن کب تک، دیکھنا ایک دن وہ سحرش کو اپنی زندگی میں لے ہی آئے گا۔ اب تو مہک کے صبر کی حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج شارون سے دو ٹوک بات کر کے رہے گی، یا تو پھر وہ اپنی زندگی میں مہک کو مکمل جگہ دے یا پھر اپنی زندگی سے نکال پھینکے۔ مہک کی زندگی حویلی میں ظلم و ستم سہتے ہوئے گزر رہی تھی، لیکن جب سے اس نے شارون سے سحرش کا ذکر سنا تو وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی اور شارون کو چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شارون کے دل میں سحرش کے لیے محبت ہے اور وہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ شارون جو ایک طرف ابتدا میں مہک سے نفرت کرتا تھا، وہاں اس نفرت میں آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب شارون دیر سے گھر آیا تو مہک نے ہمت کر کے کہا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے جانے دیں۔ شارون نے غصے سے کہا، کہاں جاؤ گے؟ تمہیں یہاں لایا گیا ہے، یہاں سے جانا تمہارے اختیار میں نہیں۔ لیکن اس بار مہک کے آنسو خاموش نہ تھے، اس کی آنکھوں میں بے بسی نہیں بلکہ خودداری تھی۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تو مجھے قید میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ شارون اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا، لیکن اس رات وہ ساری رات جاگتا رہا۔ ساری رات وہ مہک کے بارے میں ہی سوچتا رہا، تو اسے مہک کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا اندازہ ہوا۔ وہ معصوم سی لڑکی اب شارون کے دل پر دستک دے چکی تھی۔ مہک کو لگا کہ شارون کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ مہک شارون کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ جہاں شارون کا زیادہ تر وقت حویلی سے باہر گزرتا تھا، اب وہ زیادہ تر حویلی میں ہی نظر آتا۔ یہ سب مہک کی وجہ سے تھا۔ جب مہک نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو شارون نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی مہک خود دروازے سے باہر نکلی اور اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، کیا میں واقعی اسے کھو رہا ہوں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ مہک حویلی چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی، لیکن شارون کا چین اور سکون سب ختم ہو چکا تھا۔ مہک کی غیر موجودگی شارون کو بے تاب کر رہی تھی۔ مہک کے بغیر ایک ایک لمحہ شارون کے لیے اذیت سے بھرپور تھا۔ جب وہ حویلی میں تھی تو وہ اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن جب وہ چلی گئی تو ہر چیز خالی لگنے لگی۔ اسے ہر لمحہ مہک کی یاد آتی تھی، اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں چھپی محبت، اس کا صبر، سب کچھ اب شارون کے لیے بے معنی بن چکا تھا۔ اسے واپس لانے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی دن کی بے چینی کے بعد شارون آخرکار اپنے غرور کو چھوڑ کر مہک کو لینے کے لیے مہک کے والدین کے گھر پہنچا۔ تو مہک نے غصے سے کہا، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ جب وہ حویلی میں تھی تب تو تم نے اس پر ظلم کیا، اب کیوں تلاش کر رہے ہو؟ شارون نے سخت لہجے میں کہا، میں اسے اپنے گھر واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ ملک اسلم نئے سے سخت نظروں سے گھورا، واپس؟ تاکہ پھر وہی سب کرو جو پہلے کیا؟ وہ چلی گئی، اور اگر تمہیں کچھ عزت عزیز ہے تو دوبارہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ الفاظ شارون کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ مہک واقعی چلی گئی اور اب اسے ڈھونڈنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ شارون نے پورے گاؤں میں مہک کو ڈھونڈا، پر اس جگہ جہاں کبھی مہک گئی تھی، درگاہ، پرانی حویلی، اس کے آس پاس دریا کے کنارے، وہ باغ جہاں مہک بچپن میں جایا کرتی تھی، لیکن مہک کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں جا سکتی ہو مہک؟ میں نے تمہیں کبھی پہچاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب جب تم چلی گئی ہو تو ہر جگہ تمہاری موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو شارون کو اپنی بے حسی کا احساس دلا رہی تھی۔ جب مہک نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں گئی۔ وہ اپنے والدین کے گھر بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ وہاں گئی تو شارون یہ سردار حشمت خان اسے فوری ڈھونڈ نکالیں گے۔ شارون کو خبر ملی کہ مہک شاید کسی دوسرے گاؤں میں گئی ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو بھیجا، خود بھی دن رات اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن ہر جگہ صرف ایک ہی جواب ملا، نہیں، ہم نے کسی مہک نام کی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ یہ مایوسی اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں شارون کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ جو ہمیشہ مغرور اور سخت دل تھا اب ایک پریشان شخص بن چکا تھا۔ نیند اڑ چکی تھی، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، اور اس کا دل ہر وقت مہک کے خیالوں میں الجھا رہتا تھا۔ شارون کو اپنی بے بسی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔
رات جب وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا تو اچانک اس کی نظروں کے سامنے مہک، وہ دن جب وہ اس سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی لیکن وہ ہر بار اسے دھتکار دیتا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اسے توڑ دیا، اور اب جب میں اسے واپس چاہتا ہوں تو وہ مل نہیں رہی۔ یہ احساس شارون کے لیے سب سے بڑا عذاب تھا۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ مہک ایک دور دراز شہر میں کسی درگاہ کے قریب مقیم ہے۔ وہ فوراً اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، اور جب اس نے پہلی بار مہک کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ مہک سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ اداسی تھی جو شارون نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نکال رہی ہے، مہک، شارون نے بے اختیار پکارا۔ مہک نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی نظروں میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ شارون، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شارون نے چند قدم آگے بڑھائے۔ مہک، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، میں تمہارے بغیر جینے کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مہک نے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے وہ یہ یقین نہیں کر پا رہی ہو کہ یہ وہی شخص ہے جو اس سے نفرت کرتا تھا، آج اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تمہیں احساس ہونے میں بہت دیر ہو گئی شارون۔ شارون نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہاں دیر ہو گئی، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، پلیز میرے ساتھ واپس چلو۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں ابھی بھی محبت کی ایک چنگاری تھی جو شارون کی سچائی نے پھر سے جلا دی۔ مہک نے آہستہ سے سر ہلایا اور شارون نے اسے محبت سے اپنے قریب کر لیا۔ یہ وہی محبت تھی جو نفرت سے شروع ہوئی تھی، لیکن آخرکار وقت نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت ہمیشہ اپنی منزل پا لیتی ہے۔ شارون نے جو کبھی مہک کو بے مول سمجھا تھا، آج وہی مہک کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ بن چکی تھی۔ شارون نے جب مہک کو حویلی کے دروازے پر لا کھڑا کیا تو پورے خاندان میں خاموشی چھا گئی۔ مہک کی ساس غصے سے بھری ہوئی تھی، نندوں کے چہرے پر حیرانی تھی اور نوکروں کے ہونٹوں پر سرگوشیاں تھیں۔ یہ پھر واپس کیوں آئی ہے؟ شارون کی ماں نے کہا۔ شارون نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مہک میری بیوی اور اب ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سن کر پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ بیگم زبیدہ جو شارون کی ہر بات مانتی تھی، آج اس کی نندیں جو پہلے بھی مہک کو تنگ کرتی تھیں، اب بھی خاموش نہ رہیں۔ واہ، پہلے بھاگ گئی اور اب خود ہی واپس آ گئی۔ رابعہ نے طنزیہ کہا، شارون بھائی، آپ کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے تھا، کہیں پھر نہ چلی جائے۔ مہک خاموش رہی۔ شارون اپنی ماں سے بولا، میں مانتا ہوں کہ پہلے میں نے غلطی کی، لیکن میں اسے کھونے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مہک کو اپنی بہو کے طور پر قبول کریں۔ ایک دن جب شارون گھر پر نہیں تھا تو بیگم زبیدہ نے مہک کو آہستہ سے کہا، تم نے واقعی بہت کچھ سہا ہے، نہ صرف شارون بلکہ پوری حویلی نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن آج ہمیں اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ اگر تم شارون کو خوش رکھ سکتی ہو تو میں تمہیں قبول کر سکتی ہوں۔ یہ الفاظ مہک کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھے۔ جب شارون کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں نے مہک کو قبول کر لیا تو اس نے اپنی ماں کے سامنے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی چیز ہماری خوشیوں کے درمیان نہیں آئے گی۔ بیگم زبیدہ نے پہلی بار بیٹے کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو شاید کبھی پہلے نہ دیکھی۔ شارون اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، آپ بابا سے بات کریں کہ وہ مہک کو اپنا لے، آخر وہ اس حویلی کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا کچھ سہنے کے بعد مہک کسی بھی رشتے سے محروم رہے۔ بیگم زبیدہ بولی، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ بس بہت ہو گیا یہ فسادات، اب دونوں خاندانوں کو یہ دشمنی ختم کرنا ہوگی۔ شارون کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کے والد سردار حشمت خان نے دونوں ماں بیٹے کی ساری باتیں سن لی۔ وہ کڑکدار آواز میں بولے، میں کبھی بھی اپنے دشمن کی بیٹی کو قبول نہیں کروں گا، اور ویسے بھی وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ میں نے تمہاری اس سے شادی صرف اس لیے کروائی تھی تاکہ میں اس خاندان سے بدلہ لے سکوں۔ شارون بولا، بابا، آپ کے لیے وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، مگر میرے لیے اب وہ میری زندگی ہے۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو میں ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سردار حشمت غصے سے چلائے، کہ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ یاد رکھو، ہم تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے یہ سب چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو خوشی سے جاؤ،
میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے تم پر اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ شارون کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہک نے دیکھا کہ شارون ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ شارون کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کیوں میری وجہ سے اپنا سب سے عزیزوں اور رشتہ داروں سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شارون نرم لہجے میں بولا، مہک، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی تو کسی سے کم نہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، مگر تمہارے آنے والی زندگی میں کوئی تمہارے ساتھ برا کرے یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ مہک محبت سے شارون کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا واقعی آپ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگے؟ شارون بولا، اتنی کہ جتنی شاید ہی کوئی کسی سے کرتا ہو۔ مہک، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں کسی وجہ سے تمہیں پھر سے کھو نہ دوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ حویلی چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے۔ مہک نے محسوس کیا کہ شارون نے یہ بات بہت مجبور ہو کر کہی ہے۔ اسی وقت مہک فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کسی طرح بھی سردار حشمت خان کا اپنے ساتھ رویہ نارمل کر کے رہے گی۔ انہیں مجھے بہو کے روپ میں اپنانا ہوگا، مگر میں جو سوچ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شارون بولا، تم چلنے کی تیاری کرو، ہمیں آج شام کو ہی نکلنا ہوگا۔ پوری حویلی شارون اور مہک کے وہاں جانے سے اداس تھی۔ مہک ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ سردار حشمت خان کے پاس گئی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں آپ سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ کیا آپ مجھے معاف کر کے اپنی بہو کے روپ میں نہیں اپنا سکتے؟ میرے لیے نہیں تو اپنے بیٹے کے ہی لیے صحیح، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو۔ سردار حشمت خان گرجدار آواز میں بولے، تم اس حویلی کے اصولوں کو توڑا ہے۔ شاید میں تمہیں پہلے معاف کر دیتا، مگر تمہارے اس حویلی سے بھاگ جانے کے بعد میں تمہیں کیسے قبول کر لوں؟ مہک نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن شارون نے قدم آگے بڑھایا اور بولا، ابا سائیں، یہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی محبت کو نہیں اپنا سکتے؟ سردار حشمت کے چہرے پر سختی تھی، مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ سردار حشمت خان کی آنکھوں کے سامنے شارون کی وہ حالت آنے لگی۔ جب مہک حویلی چھوڑ کر چلی گئی تو وہ کس طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ جو کسی کی نہیں سنتا تھا، مہک کے بغیر اپنی زندگی سے بہت بیزار ہو گیا تھا۔ جو محبت کو کمزوری سمجھتا تھا، آج اپنی محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ تو سردار حشمت خان کیسے اپنے بیٹی کی پسند سے منہ موڑ سکتا تھا؟ سردار حشمت خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیے اور اپنی بیوی بیگم زبیدہ سے بولے، ان سے کہو خبردار، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے دن جب مہک کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو سردار حشمت خان کچن میں آئے اور نرم لہجے میں بولے، بہو ایک کپ چائے بنا دو۔ یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے مہک کو بہو کہا۔ سلطان حشمت نے جب چائے پی تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ مہک کو اپنا چکے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد جب پورا خاندان اکٹھا بیٹھا تھا تو سردار حشمت نے اعلان کیا کہ مہک شارون کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ یہ اعلان سن کر ہر کوئی حیرت میں مبتلا تھا، مگر شارون اور مہک کے لیے یہ سب سے بڑی جیت تھی۔ سردار حشمت جو مہک کو کبھی اپنے دشمن کی بیٹی سمجھتے تھے، آج سے اپنی بہو کے طور پر قبول کر چکے تھے۔ حویلی میں سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد مہک اور شارون رات کے وقت حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ شارون مہک کی نرم انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، کبھی سوچا تھا کہ ہم دونوں یوں ایک دوسرے کو اتنا قریب آ جائیں گے؟ شارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور بولا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت یوں مجھے قید کر لے گی، لیکن اگر یہ قید ہے تو میں ساری عمر اس قید میں رہنا چاہتا ہوں۔ مہک نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شارون نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، اب یہ ہاتھ میرے ہاتھوں سے کبھی نہیں چھوٹے گا مہک، تم میری سانسوں میں بس چکی ہو اور اب میں تمہیں اپنی دھڑکنوں سے الگ نہیں کر سکتا۔ پہلے تجھ سے نفرت کر کے خود کو مار رہا تھا، اب تو جس سے محبت کر کے جینے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ مہک نے سر جھکا لیا، شارون نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چاندنی رات، مہک کی شرم، مسکراہٹ اور شارون کی دیوانگی، یہ سب کچھ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر رہے تھے۔ محبت جیت چکی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔